علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ پھر جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں۔ جلد ہی انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 64، 65، 66 یعنی 64، 65، 66 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کی زندگی جو ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ اصل ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، یہ صرف اس اعتبار سے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وگرنہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی سنجیدہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک مقصد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتلایا بھی ہے۔ دنیا کو اللہ نے بنایا، یہاں پر انسانوں کو پیدا کیا، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے۔ لہٰذا یہ دنیا اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا اور دنیا میں ملی ہوئی زندگی کی قیمت ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو اپنا اصل مقام سمجھتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنت کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ایسے اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندوں کے لیے دنیا کی بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کو اللہ کے مرضی کے مطابق صرف کر کے، اس وقت کو اللہ کے مرضی کے مطابق اسپیئر کر کے، ان وقتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق یوز کر کے انسان اللہ کی رضامندی کو لے سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ آخرت میں اجر و ثواب کے انبار کو وہ حاصل کر سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کی بڑی حقیقت ہے، وگرنہ دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا ہے کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو صرف دنیا چاہیے، بس جن کو دنیا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ان کے لیے صرف انٹرٹینمنٹ ہے، کھیل تماشا ہے۔ وہ دنیا میں، دنیا کے پیچ و خم میں، دنیا کی رعنائیوں میں، دل فریبیوں میں، دلکشیوں میں وہ مستغرق ہوتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کھیل تماشا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس سے، اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ دنیا کی طرح سے لینا ہے، دنیا کو دنیا کی طرح سے لینا ہے۔ اللہ نے جس طرح سے دنیا بنایا ہے، جیسے یہاں پر رہنا ہے، جیسے دنیا کو حاصل کرنا ہے ویسے حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں ڈوب نہیں جانا ہے، یہاں کی دل فریبیوں میں بالکل اپنے آپ کو فریفتہ نہیں کر دینا ہے۔ یہاں پر ڈوبتے ہوئے انسان اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے آخرت کا سودا نہ کرے، دنیا کو دنیا کی طرح سے جیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رب کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے جو دنیا ملتا ہے لینا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔
کیونکہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے اصل میں آخرت ہے. اور اسی لیے اللہ نے آگے کیا کہا، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، خالصتاً اللہ کو ہی پکارتے ہیں. اور جب وہ اللہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر سے یہ شرک کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا، جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس کا انکار کریں اور دنیا میں مزے اڑائیں، اسی لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ اپنے انجام کو جان لیں گے. یہ جو دو آیات ہیں جو ہم نے اخیر میں آپ کے سامنے پڑھے، جو آج کی آخری دو آیات ہیں، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اور دنیا کے لوگوں کی ایک خاص فطرت کو بیان کیا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ جب انسان کسی پکڑ میں پڑتا ہے، جب کسی مصیبت میں پڑتا ہے، جب کسی چپڑی کے نیچے اس کا ہاتھ آ گیا، ہر طرف سے گھر گیا، مصیبت میں وہ پکڑا گیا، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ یاد نہیں کرتا ہے. سارے سہارے جب ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی سبب سامنے نظر نہیں آتا کہ اب کیسے بچے، رب کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. خوب فل خالصتاً اخلاص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، یا اللہ مصیبت سے دور کر دے. لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر سے وہی ڈرامہ جو پہلے کر رہا تھا. یہ انسان کی فطرت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ناشکری انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انسان مصیبت میں پڑا تو اس کو بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا تو انسان پھر وہی بے ڈھنگی رفتار سے زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. اس سے زیادہ ناشکری کی اور کوئی بات نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر بیان کیا ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بھی ایک خاص بات کو بیان کیا ہے. یہ مشرکین مکہ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن، مسلمانوں کے سخت دشمن، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے وہ ریڈی تھے. یہ مشرکین مکہ، ان کی ایک عادت تھی. جب یہ لوگ، چونکہ ان لوگوں کا سفر اکثر سمندروں سے ہوتا تھا، کشتی پر سوار ہوتے تھے. اب کشتی اگر بیچ سمندر میں جا کر کے بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گیا، سائیکلون میں پھنس گیا، اب کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا، تو اس وقت وہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہاں پر پھر نجات دے دیتا، خشکی پر چلے آتے تو پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے. یہ مشرکین مکہ کا یہ شیوا تھا. اس سلسلے میں مشہور و معروف واقعہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو اس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرامہ بن ابی جہل، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رضی اللہ عنہ، جب مکہ فتح ہوا تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ نہ لے، قیدی نہ بنا لے، بھاگ کھڑے ہوئے. مکہ سے نکل کر کے سیدھے جدہ پہنچ گئے. مکہ جدہ جانتی زیادہ دور نہیں ہے، سیدھے جدہ پہنچ گئے. جدہ سے آ کر کے انہوں نے سمندری رستہ اختیار کیا، کشتی پر سوار ہو گئے، سب لوگ بیٹھ گئے، کشتی چل پڑی. کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو ہواؤں کا جھونکا، طوفانی ہواؤں کا جھونکا آیا اور ان تھپیڑوں نے پوری کشتی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اب جب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو جو کشتی چلانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اب اپنے معبودوں کو مت پکارو، اللہ کو پکارو، وہی تم کو بچائے گا. اب اپنے معبودوں کو مت پکارو. وہ کشتی والا کہہ رہا ہے اب اپنے معبودوں کو پکارنا چھوڑ دو، اب اللہ کو پکارو، وہی تم کو بچائے گا. سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جھمکا ہوا کہ یہ وہی اللہ ہے جس کو محمد، جس کی دعوت دیتے تھے، جس کی طرف. جب یہ اللہ سمندر میں بھی ہمارا کام کرے گا اور ہم کو بچائے گا تو یہ اللہ خشکی میں بھی ہم کو بچائے گا، زمین پر بھی بچائے گا. اسی وقت انہوں نے اپنے دل کے اندر عہد کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ کو یہاں سے بچا لیا تو یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور اسلام اور ایمان کو قبول کر لوں گا. اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا بھی کیا اور صحابہ کے صف میں شامل ہو گئے. یہاں پر بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ مشرکین مکہ کا بھی یہی شیوا تھا کہ جب کسی پریشانی میں پڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے تھے.
اور جیسے ہی ٹھیک ٹھاک ہوتا اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کمپیریزن میں ہم آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھکتے نہیں، اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. ایسے مسلمان چاہے عام حالات ہو تب بھی اپنے باباؤں کو پکاریں گے، اور پریشانی میں پڑ جائیں گے تب بھی کہیں گے یا بہاء الحق، بیڑا لگے دگ. یعنی پریشانی میں بھی اپنے باباؤں کو پکاریں گے اور اچھائی میں بھی اپنے بابا کو پکاریں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بابا جو ہیں، ان کے جو پیر صاحب ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. جب بھی یہ مشکل میں پڑیں گے پیر صاحب بچانے چلے جائیں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا اس سے بھی گرا ہوا عقیدہ ہم مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کا. لہٰذا اس آیتوں کے ذریعے، ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے مسلمانوں کو کہ صرف مصیبت میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کو پکارنا ہے. صرف پریشانی میں آ کر کے اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے، گر گرانا نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کے سامنے گر گرائیے. اللہ کی جب تک عافیت نہیں ہوگی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا انسان، ایک قدم نہیں چل پائے گا. یہ سانس جو ہماری باہر نکل رہی ہے اندر نہیں جا پائے گی. اسی لیے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو لوگ ہیں جب یہ لوگ کشتی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں پریشانی میں، اور جب بچ جاتے ہیں تو پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا کی ناشکری کریں اور خوب مزے اڑائیں. لیکن فسوف یعلمون، ایسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. لہذا ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں بہت زیادہ سبق لینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ نصیحت لینے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.